السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ایزی ہے اور اس پہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنا بھی ایزی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم انگریزانہ ماحول لانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن کی طرف لگائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن صرف ہمیں قرآن پاک پڑھنے پہ ہم اپنے بچوں کو 3 سال تک لگوا دیتے ہیں، تو انگریزی سمجھنے میں ہمارا بچہ 1 سال میں سیکھ جاتا ہے، لیکن انگریزی سمجھنے میں ہم اپنے بچوں کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں اور وہ بچہ سیکھ جاتا ہے 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو شروع سے ہی قرآن پاک سکھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن پاک کو سمجھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پہ عمل بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ علامہ اقبال کو بہت زیادہ سنا کرتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو مرضی بڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن سب سے پہلے اس کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، نبی پاک کا عاشق ضرور بنائیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک بھائی نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا تو نبی پاک نے اس سے فرمایا بیٹھ جا۔ تو 3 صحابہ کرام نے ہمارے پیارے نبی کی بات سنی اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی پاک شاید کسی اور سے کہہ رہے ہوں، تو انہیں دل میں محسوس ہوا، ان کا عشق تھا کہ ان کو لگا کہ انہوں نے سوچا اپنے مائنڈ سے کہ نبی پاک نے شاید ہمیں کہا ہوگا۔ تو ایک صحابی یا رسول جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ گیا، ایک راستے میں تھا وہ راستے میں بیٹھ گیا، ایک دروازے پہ۔ تو یہ عشق رسول تھا، انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اس پہ عمل کیا۔ تو علامہ اقبال کا یہاں ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیونکہ قرآن پاک تو آہستہ آہستہ نازل ہوا، ایک دم سے سارا تو نہیں نازل ہوا۔ کسی صحابی نے مطلب ہے کہ 2 سال کے بعد ان کی زندگی میں قرآن آیا، کسی کی زندگی میں 4 سال بعد آیا، کسی کی زندگی میں کیسے آیا، کسی کی زندگی میں کیسے آیا۔ تو سب صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن پاک ایک ساتھ نہیں آیا، لیکن ہماری زندگی میں قرآن پاک جو ہے ایک ساتھ ہی آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات فرمائی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی ہم ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کیجئے کہ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں درود ابراہیمی نہیں پڑھوں گا کیونکہ آلریڈی 4 منٹ ہو چکے ہیں، تو سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ جی، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا، لام 2 پیش لن، فعالن، فعالن، کاف ذال زیر کذال الف زبر ضا، کذا، با 2 زبر بن، کذابن، کذابن، واو ہا زبر واہ، الف زبر ہا، واہ، جیم 2 زبر جن، واہ جن، میم پیش مو، میم دال زبر مد، دال زبر دا، مد، مو مد، دال زبر دا، مو مد، دا، تا 2 زیر 3،
ممددات، دوبارہ فا عین زبر فا عین الف زبر آ، فا لام دو پیش لن، فعال، کاف ذال زیر کس ذال الف زبر ذا، کذا با دو زبر بن، کذابن، واو ہا زبر وا ہا الف زبر ہا، وہا جیم دو زبر جن، وہاجن، میم پیش مو، میم دال زبر مد دال زبر دا، مدا، ممدا دال زبر دا، ممددا، تا دو زیر تن، ممدداتن۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے درود ابراہیمی پڑھ کے ہی بچے کو پڑھانا شروع کرانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں نے آج درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو آپ بھی کہیں جی قاری صاحب نے آج نہیں پڑھا تو ہم بھی چلو نہیں پڑھتے، تو کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس لیے جو ہے کل ملتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔